اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین اللهم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبات مودودی حقیقت ایمان میں اب تک ہم نے کلمے کی حقیقت جانی، مسلمان ہونے کی حقیقت جانی، مسلمان کیا ہوتا ہے یہ جانا، اپنے ایمان کی حقیقت جانی۔ اب چلتے ہیں ایمان کی کسوٹی کی طرف۔ برادران اسلام، پچھلے جمعے کے خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی روح سے انسان کی گمراہی کے 3 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے، دوسرا یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں اپنے خاندان کے رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقے کو ترجیح دے، تیسرا یہ کہ خدا اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر انسانوں کی پیروی کرنے لگے، چاہے وہ انسان خود اپنی قوم کے بڑے لوگ ہوں یا غیر قوموں کے لوگ۔ مسلمانوں کی اصلی تعریف یہ ہے کہ وہ ان تینوں بیماریوں سے پاک ہو۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کے سوا کسی کا بندہ اور رسول کے سوا کسی کا پیرو نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول کی تعلیم سراسر حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین و دنیا کی بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف خدا اور اس کے رسول کی تعلیم میں ہے۔ اس بات پر کامل یقین جس شخص کو ہوگا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ جب اسے حکم معلوم ہو جائے گا تو سیدھی طرح سے اس کے آگے سر جھکا دے گا، پھر چاہے اس کا دل کتنا ہی تل ملائے اور خاندان کے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں، دنیا والے کتنا ہی مخالفت کریں، وہ ان میں سے کسی کی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو اس کا صاف جواب یہی ہوگا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تمہارا بندہ نہیں ہوں، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تم پر ایمان نہیں لایا ہوں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کا ارشاد یہ ہے تو ہوا کرے، میرا دل تو اس کو نہیں مانتا، مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، اسی لیے میں خدا اور رسول کی بات چھوڑ کر اپنے رائے پر چلوں گا، تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا۔ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ اور رسول کا پیرو ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ اور اپنے رائے کا پیرو بنا ہوا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کا حکم کچھ بھی ہو، مگر فلاں بات تو باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ فلاں قاعدہ تو میرے خاندان یا برادری کی مقرر ہے، اسے کیوں کر توڑا جا سکتا ہے؟ تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہوگا۔ وہ نمازیں پڑھتے پشانی پہ کتنا ہی بڑا گٹھا پڑ گیا ہو، اور ظاہر میں اس نے کتنی ہی متشرہ صورت بنا رکھی ہو، اس لیے کہ دین کی اصل حقیقت اس کے دل میں اتری ہی نہیں۔ دین رکوع اور سجدے اور روزے اور حج کا نام نہیں ہے، اور نہ دین انسان کی صورت اور اس کے لباس میں ہوتا ہے، بلکہ اصل میں دین نام ہے خدا اور رسول کی اطاعت کا۔ جو شخص اپنے معاملات میں خدا اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، اس کا دل حقیقت میں دین سے خالی ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اس کی متشرہ صورت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو نماز کا نشان کی بات ہے، یہ بچپن میں بڑا فیسنیٹ کرتا تھا کہ نماز کا نشان ہے، اوہو یہ کتنے نمازی ہیں، کتنے پرہیزگار ہوں گے۔ پھر جب بڑے ہوتے گئے تو سوچ پڑتی گئی کہ یار جب کسی ایسے بندے کو دیکھے، میں نے کہا یار یہ بندہ ایسا ہے، پھر اس کے ماتھے پہ نماز کا نشان کیوں ہے؟ یہ بھی سوچ آتی تھی، شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کبھی۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا، میں نے کہا یار یہ اب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری سمجھ بڑھتی ہے تو پھر ہمیں وہ بھی ہوتا ہے نا یار کیسے یہ بندہ تو بعمل نہیں ہے، یہ صرف مطلب کہ نماز کا نشان، کیونکہ ہمارے لیے نماز کا نشان ایک بڑی کوئی وہ چیز تھی کہ بڑی مشقت سے حاصل ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا تھا۔ اور اب میں یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں نماز کا نشان بھی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تب ایک تھی طلب کہ کاش یہ نشان، ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ ہمیں بھی وہ نشان حاصل ہو جائے۔ آپ لوگوں نے کبھی ایسا فیل کیا کہ نماز کے لیے تو یہ رہتا ہے جیسے کسی کا جس کا دیکھا نشان کی بات ہے تو دل میں آ ہی جاتا ہے کہ یہ بہت ہی معتبر بندہ ہے، نیک ہے۔ آگے وہ کیسے ہوتے ہیں جب پتہ چلتا ہے تو بھی خراب لگتا ہے۔ اب تو بڑے ہوئے ہیں تو بس یہی تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق دی ہے، ان کے ماتھے پہ نشان ہے۔ نہیں کسی کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ گھستے ہو کیا اپنے پیشانی کو، زبردستی یہ نشان پڑ رہا ہے۔
کسی کا بہت سالوں تک نماز کی پریکٹس میں آتا ہے، اور کسی کا جلدی جو آ جاتا ہے تو ان کو اکثر بھی میں نے یہی سنا کہتے کہ اپنی پیشانی گھس لیتے ہو کیا؟ اچھا، نہیں مجھے ڈپینڈ سمجھ کرتا نہیں ہے. آتا، میرے لیے وہ بڑی ایک ویسی چیز ہے، مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا انعام کے طور پہ کہ یار آپ کی نمازیں اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ کے ماتھے پہ نشان پڑنا شروع ہو گیا، میرے لیے وہ بڑی وہ چیز ہے کہ یار ایک انعام ہے یہ کہ ہاں، لیکن وہی بات ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو جی، یہ ضروری نہیں ہے۔ مجھے تو فیسینیٹ کرتا تھا، میں نے کئی مطلب اس میں بھی دیکھا ہے زمین پہ نشان، پتھر پہ نشان پڑ جانا، ہاں پیشانی پہ ہوں، نشان تو ان کے میں نے نہیں دیکھے، پتھر پہ نشان پڑ جانا یہ بڑی بات ہے. تو اس نے ہاں زمین اپنی پیشانی پہ تو آپ رگڑ کے لا سکتے ہو، پتھر پہ تو تبھی پڑیں گے جب آپ ایک جگہ پہ مسلسل پڑھتے رہے، برابر اپنے ہوں، سجدے کیے، تو وہ واقعی میں ہے چیز، بڑی چیز ہے. صحیح، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت سے بے پرواہ ہو کر کہتا ہے فلاں بات اس لیے اختیار کی جائے کہ وہ انگریزوں میں رائج ہے، فلاں بات اس لیے قبول کی جائے کہ فلاں قوم اس کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے، اور فلاں بات اس لیے مانی جائے کہ فلاں بڑا آدمی ایسا کہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ یہ باتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ہر اس بات کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو جو خدا اور رسول کی بات کے خلاف ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اسلام کا دعویٰ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ زبان سے کہنا کہ ہم خدا اور رسول کو مانتے ہیں مگر اپنی زندگی کے معاملات میں ہر وقت دوسروں کے بات کے مقابلے میں خدا اور رسول کی بات کو رد کرتے رہنا نہ ایمان ہے نہ اسلام، بلکہ اس کا نام منافقت ہے۔ قرآن مجید میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں فرما دیا، سورۃ النور، یعنی ہم نے کھول کھول کر حق اور باطل کا فرق بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے بعض لوگ اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے معاملات میں فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، البتہ جب بات ان کے مطلب کی ہو تو اسے مان لیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے دل میں بیماری ہے، یا کیا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی کرے؟ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں جو ایماندار ہیں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔ ان آیات میں ایمان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس پہ غور کیجئے۔ اصلی ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کے سپرد کر دو، جو حکم وہاں سے ملے اس کے آگے سر جھکا دو اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہ سنو، نہ اپنے دل کی، نہ خاندان والوں کی اور نہ دنیا والوں کی۔ یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جائے وہی مومن اور مسلم ہے، اور جو اس سے خالی ہو اس کی حیثیت منافق سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عرب میں شراب خوری کا کتنا زور تھا، عورت اور مرد اور جوان اور بوڑھے شراب کے متوالے تھے۔ ان کو دراصل اس چیز سے عشق تھا، اس کی تعریفوں کے گیت گاتے تھے اور اس پر جان دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کی لت لگ جانے کے بعد اس کا چھوٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی جان دینا قبول کر لیتا ہے مگر شراب چھوڑنا قبول نہیں کر سکتا۔ اگر شرابی کو شراب نہ ملے تو اس کی کیفیت بیمار سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ جب قرآن شریف میں اس کی حرمت کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ وہی عرب جو شراب پر جان دیتے تھے، اس حکم کو سنتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے، جس وقت انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منادی کی آواز سنی کہ شراب حرام کر دی گئی، تو جس شخص کا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جس کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا اس نے فوراً اس کو ہٹا لیا اور پھر ایک قطرہ حلق میں نہ جانے دیا۔ یہ ہے ایمان کی شان، اس کو کہتے ہیں خدا اور رسول کی اطاعت۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت رکھی گئی ہے؟ ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے، جن کا خیال کرنے سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اگر شادی شدہ آدمی ہو تو اس کے لیے سنسار کی سزا ہے،
یعنی اس کو پتھروں سے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے۔ ایسی سخت سزا کا نام ہی سن کر آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا کہ جن کے دل میں ایمان تھا ان کی کیا کیفیت تھی۔ ایک شخص زنا کا فعل سرزد ہو گیا، کوئی گواہ نہ تھا، کوئی عدالت نہ پکڑ کے لے جانے والا نہ تھا، کوئی پولیس کو اطلاع دینے والا نہ تھا، صرف دل میں ایمان تھا جس نے اس شخص سے کہا کہ جب تو نے خدا کے قانون کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پوری کی ہے تو اب جو سزا خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر دوسری طرف آ کر یہی بات کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر سامنے آ کر سزا کی درخواست کرتا ہے، جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا مجھے دی جائے۔ یہ ہے ایمان۔ جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے لیے ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے کھانا بلکہ سنسار کر دیا جانا آسان ہے، مگر نافرمان بن کے خدا کے سامنے حاضر ہونا مشکل۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ خصوصاً باپ، بھائی، بیٹے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان سب پر سب کچھ قربان کر دینا آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ اگر آپ ذرا بدر اور احد کی لڑائیوں پر غور کیجئے تو ان میں کون کس کے خلاف لڑنے گیا تھا؟ باپ مسلمانوں کی فوج میں ہے تو بیٹا کافروں کی فوج میں، یا بیٹا اس طرف ہے تو باپ اس طرف، ایک بھائی ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر۔ قریب رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں اور اس طرح لڑے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ اور یہ جوش ان میں کچھ روپیہ پیسہ یا زمین کے لیے نہیں بھڑکا تھا، نہ کوئی ذاتی عداوت تھی، بلکہ صرف اس وجہ سے وہ اپنے خون اور اپنے گوشت پوشت کے خلاف لڑ گئے کہ وہ خدا اور رسول پر باپ اور بیٹے اور بھائی اور سارے خاندان کو قربان کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں جتنے پرانے مراسم اور رواج تھے، اسلام نے قریب نہیں سب ہی کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز تو بت پرستی تھی، جس کا رواج سینکڑوں برس سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو۔ شراب، زنا، جوا، چوری، رہزنی عرب میں عام طور پر رائج تھی۔ اسلام نے کہا ان سب کو ترک کر دو۔ عورتیں عرب میں کھلی پھرتی تھیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ پردہ کرو۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ متنبع کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو سلبی اولاد کی ہوتی تھی۔ اسلام نے کہا وہ سلبی اولاد کی طرح نہیں ہے، بلکہ متنبع اگر بیوی کو چھوڑ دے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ غرض کون سی پرانی رسیم ایسی تھی جس کو توڑنے کا حکم اسلام نے نہ دیا ہو؟ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے ان کا کیا طرز عمل تھا؟ صدیوں سے جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا سجدہ کرتے اور نظریں چڑھایا کرتے تھے، ان کو ان ایمانداروں نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ سینکڑوں برس سے جو خاندانی رسمیں چلی آتی تھیں ان سب کو انہوں نے مٹا کر راکھ کر دیا۔ جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے تھے خدا کا حکم پا کر انہیں پاؤں تلے رون ڈالا۔ جس چیزوں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے خدا کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو چیزیں صدیوں سے پاک سمجھی جاتی تھیں وہ یکایک ناپاک ہو گئیں۔ جو صدیوں سے ناپاک سمجھی جاتی تھیں وہ یکایک پاک ہو گئیں۔ کفر کے جن طریقوں میں لذت اور فائدے کے سامان تھے خدا کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسلام کے جن احکام کی پابندی انسان پر شوق گزرتی ہے ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا نام ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے ہیں فلاں بات ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا نقصان ہے، اور فلاں بات ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور فلاں کام تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آیا ہے، اور فلاں باتیں رومیوں کی ہمیں پسند ہیں، فلاں ایرانیوں کی ہم کو مرغوب ہیں۔ غرض اگر عرب کے لوگ اسی طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رد کر دیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ بھائیوں، قرآن میں ارشاد ہوا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی نیکی کا مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ تم وہ سب چیزیں خدا کے لیے قربان نہ کر دو جو تم کو عزیز ہیں۔ بس یہی آیت اسلام اور ایمان کی جان ہے۔ اسلام کی اصل شان یہی ہے کہ جو چیزیں تم کو عزیز ہیں ان کو خدا کی خاطر قربان کر دو۔ زندگی کے سارے معاملات میں تم دیکھتے ہو کہ خدا کا حکم ایک طرف بلاتا ہے اور نفس کی خواہشات دوسری طرف بلاتی ہیں۔ خدا ایک کام کا حکم دیتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اس میں تو تکلیف ہے یا نقصان۔ خدا ایک بات سے منع کرتا ہے، نفس کہتا ہے یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے یا بڑے فائدے کی چیز ہے۔ ایک طرف خدا کی خوشنودی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک دنیا کی دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ غرض زندگی میں ہر قدم پر انسان کو دو راستے ملتے ہیں، ایک راستہ اسلام کا ہے، دوسرا کفر و نفاق کا ہے۔
جس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا کر خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کی دنیا کی خوشی پوری کی، اس نے کفر یا نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کی جو بات آسان ہے اسے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، مگر جہاں کفر اور اسلام کا اصلی مقابلہ ہوتا ہے وہیں سے رخ بدل دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مدعی اسلام لوگوں میں بھی یہ کمزوری موجود ہے، وہ اسلام اسلام بہت پکاریں گے، اس کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان خشک ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ نمائشی کام کر دیں گے، مگر ان سے کہیے کہ یہ اسلام جس کی آپ اس قدر تعریفیں فرما رہے ہیں، آئیے ذرا اس کے قانون کو ہم آپ خود اپنے اوپر جاری کریں تو فوراً کہیں گے اس میں فلاں مشکل ہے، فلاں دقت ہے، اور فی الحال تو اس کو بس رہنے ہی دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک خوبصورت کھلونا ہے، اس کو بس طاق پہ رکھیے، دور سے بیٹھ کے اس کی تعریفیں کی جائیں، مگر اسے خود اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں اور عزیزوں پر اور اپنے کاروبار اور معاملات پر ایک قانون کی حیثیت سے جاری کرنے کا نام تک نہ لیجیے۔ یہ ہمارے آج کل کے دینداروں کا حال ہے۔ اب دنیا داروں کا تو ذکر ہی فضول ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ نہ اب نمازوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا، نہ روزوں میں ہے، نہ قرآن خوانی میں، نہ شریعت کی ظاہر پابندیوں میں۔ اسی لیے جب روح ہی موجود نہیں تو نرا بے جان جسم کیا کرامت دکھائے گا۔ واقعی یہ ایمان کی کسوٹی کے طور پر ٹاپک ہمارے سامنے آیا تھا کہ ہمارے لیے اسلام کھلونا ہے یا قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے پوائنٹس آپ لوگ شیئر کریں۔ بات تو صحیح ہے، قرآن کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کبھی، آج مطلب پڑھ رہے ہیں یا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی کچھ ساتھ نہیں ہے، ایسے سبھی کے ساتھ ہے، کلاخوں میں رکھا جاتا ہے، چوما جاتا ہے اور احترام اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہدایت نہیں، ہدایت معلوم ہی نہیں، جب مطلب ہی نہیں معلوم تو ہدایت کا تو کوئی وہی نہیں ہے، تو جاننے سمجھنے کی ضرورت تو ہے۔ اسلام تو تبھی داخل ہوگا جب ہم اللہ کی ہدایت پہ چلیں گے، جانیں گے۔ ہمیں یہ دین کے لفظی معنی اور لاء ہی نہیں جانتے، قرآن مطلب اپنا دین ہی نہیں جانتے پراپر، جو اس لاء کو ہم جانتے نہیں سیکھتے تو اس کو فالو بھی کیسے کریں؟ اور جو جانتے ہیں پراپر فالو نہیں کرتے، مطلب جتنا جانتے ہیں تو اس میں بھی چوری کرتے ہیں، ہے نا؟ چوری ہوئی وہ نماز میں چوری، اور پڑھائی میں مطلب اب ہوتا ہے، آج ہمارا انٹرسٹ ہے تو ہم اتنے دھیان سے ہر کام کر لیتے ہیں، ٹائم نکال لیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا وہ بہانہ ہی تھا، ہمارے پاس بھی پہلے ٹائم ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بھی چوری ہے، وقت کی چوری، نماز میں چوری، احکام میں چوری، یہی چل رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، کوئی ڈسٹربنس چلتے نہیں۔ ہیں آج کے اگلے ٹاپک کی طرف، اسلام کا اصلی معیار۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میری نماز اور میری تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میرا جینا اور میرا مناسب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور کسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 and 163 ہے گیس، آپ کی سکرینز پہ ہے، اگر نمبرز میں گڑبڑ ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اردو کی گنتی 6 اور 2 میں بڑی گڑبڑ ہے، اور 7 8 میں بھی میری بڑی گڑبڑ ہے۔ تو اس آیت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ جس کسی نے دوستی اور محبت کی تو خدا کے لیے، اور دشمنی کی تو خدا کے لیے، اور کسی کو دیا تو خدا کے لیے، اور کسی سے روکا تو خدا کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، یعنی وہ پورا مومن ہو گیا۔ پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کو، اپنے جینے اور مرنے کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ کرے، یعنی اس کی بندگی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو، اور نہ اس کا جینا اور مرنا۔ اس کی جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میں نے آپ کو سنائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اپنی دینوی زندگی کے معاملات میں اس کا لین دین خالصتاً خدا کے لیے ہونا عین تقاضائے ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہی کی تکمیل نہیں ہوتی، کو جا کے مراتب علیہ کا دروازہ کھل سکے۔ جتنی کمی اس معاملے میں ہوگی اتنا نقص آدمی کے ایمان میں ہوگا، اور جب اس حیثیت سے آدمی مکمل طور پہ خدا کا ہو جائے تب کہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں صرف مراتب عالیہ کا دروازہ کھولتی ہیں، ورنہ ایمان و اسلام کے لیے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر اس کیفیت کے بغیر بھی انسان مومن و مسلم ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ فقہی اور قانونی اسلام اور اس حقیقی اسلام میں جو خدا کے ہاں معتبر ہے فرق نہیں کرتے۔ فقہی اور قانونی اسلام میں آدمی کے قلب کا حال نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ بلکہ صرف اس کے اقرار زبانی کو اور اس کے امر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر لازمی علامات کو نمایاں کرتا ہے یا نہیں، جو اقرار زبانی کی توثیق کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کسی شخص نے زبان سے اللہ اور رسول اور قرآن اور آخرت اور دوسرے ایمانیات کو ماننے کا اقرار کر لیا اور اس کے بعد وہ ضروری شرائط بھی پورا کر دے جن سے اس کے ماننے کا ثبوت ملتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں لے لیا جائے گا اور سارے معاملات اس کے ساتھ مسلمان سمجھ کر کیے جائیں گے۔ لیکن یہ چیز صرف دنیا کے لیے ہے اور دینوی حیثیت سے وہ قانونی اور تمدنی بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر مسلم سوسائٹی کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں جو ایسے اقرار کے ساتھ جتنے لوگ مسلم سوسائٹی میں داخل ہوں وہ سب مسلمان مانے جائیں، ان میں کسی کی تکفیر نہ کی جائے، ان کو ایک دوسرے پہ شرعی اور قانونی اور اخلاقی معاشرتی حقوق حاصل ہوں، ان کے درمیان شادی شدہ کے تعلقات قائم ہوں، میراث ہو اور دوسرے تمدنی روابط وجود میں آئیں، لیکن آخرت میں انسان کی نجات اور اس کا مسلم و مومن قرار دیا جانا اور اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہونا اس قانونی اقرار پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہاں اصل چیز آدمی کا قلبی اقرار، اس کے دل کے جھکاؤ اور اس کا بے رضا و رغبت اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ دنیا میں جو زبانی اقرار کیا جاتا ہے وہ تو صرف قاضی شرح کے لیے اور عام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ صرف ظاہری کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ آدمی کے دل کو اور اس کے باطن کو دیکھتا ہے اور اس کے ایمان کو ناپتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان ہم لے کے آئے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، وہ اس دنیا والوں کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ کیونکہ دنیا تو ہمیں مسلمان سمجھتی ہے، لیکن کیا واقعی اللہ کی نظر میں ہم مسلمان ہیں؟ کہ ہمارا دل اور ہمارا باطن اس بات کی گواہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کے ہاں آدمی کو جس حیثیت سے جانچا جائے وہ یہ ہے کہ آیا اس کا جینا اور مرنا، اسی کی وفاداریاں اور اس کی اطاعت و بندگی اور اس کا پورا کارنامہ زندگی اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے تھا تو وہ مسلم اور مومن قرار پائے گا، اور اگر کسی اور کے لیے تھا تو نہ تو وہ مسلمان ہوگا، نہ وہ مسلم ہوگا، نہ مومن۔ اس حیثیت سے جو جتنا خام نکلے گا اتنا ہی اس کا ایمان اور اسلام خام ہوگا، خواہ دنیا میں اس کا شمار کیسے ہی بڑے مسلمانوں میں ہوتا رہا ہو، اس کے کتنے ہی بڑے مراتب دیے گئے ہوں، اللہ کے ہاں قدرت صرف اس چیز کی ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے وہ سب کچھ آپ نے اس کی راہ میں لگا دیا۔ نہیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کو وہی حق دیا جائے گا جو وفاداروں اور حق بندگی ادا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو خدا کی بندگی سے مستثنا کر کے رکھا تو آپ کا یہ اقرار کہ مسلم ہوئے، یعنی یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دیا، محض ایک جھوٹ اقرار ہوگا جس سے دنیا کے لوگ دھوکا کھا سکتے ہیں، جس سے فریب کھا کر مسلم سوسائٹی آپ کو اپنے اندر جگہ دے سکتی ہے، جس نے دنیا میں آپ کے مسلمانوں سے تمام حقوق مل سکتے ہیں، لیکن ان سے فریب کھا کر خدا اپنے ہاں آپ کو وفاداروں میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ قانون اور حقیقی اسلام کا جو فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے نتائج صرف آخرت ہی میں مختلف نہیں ہوں گے بلکہ دنیا میں بھی بڑی حد تک مختلف ہیں۔ دنیا میں جو مسلمان پائے گئے ہیں یا آج پائے جاتے ہیں، ان سب کو دو قسموں پر منقسم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کے مسلمان وہ جو خدا اور رسول کا اقرار کر کے اسلام کو بحیثیت اپنے مذہب کے مان لیں، مگر اپنے اس مذہب کو اپنی کل زندگی کا محض ایک جز اور شعبہ ہی بنا کر رکھیں۔ اس مخصوص جز اور شعبے میں تو اسلام کے ساتھ عقیدت ہو، عبادت گزاریاں ہوں، تسبیح و مصلی ہو، خدا کا ذکر ہو، کھانے پینے اور بعض معاشرتی معاملات میں پرہیزگاریاں ہوں۔ پتہ نہیں کون ہے۔ اور وہ سب کچھ ہو جسے مذہبی طرز عمل کہا جاتا ہے، مگر اس شعبے کی سوا ان کی زندگی کے دوسرے تمام پہلو ان کے مسلم ہونے کی حیثیت سے مستثنی ہوں۔ وہ محبت کریں تو اپنے نفس یا اپنے مفاد یا اپنے ملک و قوم یا کسی اور کی خاطر کریں، وہ دشمنی کریں اور کسی سے جنگ کریں تو وہ بھی ایسی ہی کسی دنیاوی اور نفسیاتی تعلق کی بنا پر کریں۔ ان کے کاروبار، ان کے لین دین، ان کے معاملات اور تعلقات اور ان کا اپنے بال بچوں اور اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی اور اپنے اہل معاملہ کے ساتھ برتاؤ سب کا سب ایک بڑی حد تک دین سے آزاد اور دنیاوی حیثیتوں پہ مبنی ہے۔ ایک زمیندار کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک پیشہ ور کی حیثیت سے ان کی اپنی مستقل حیثیت ہو جس کے ان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر اس قسم کے لوگ مل کے اجتماعی طور پہ جو تمدنی، تعلیمی اور سیاسی ادارے قائم کریں وہ بھی ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے خواہ جزئی طور پہ متاثر یا منسوب ہوں، لیکن فی الواقع ان کو اسلام سے کوئی علاقہ نہ ہو۔
یعنی کہ یہاں پہ بھی اس چیز کی نفی ہے کہ جو ہم محب وطن بنے پھرتے ہیں اور اپنی وطن کی خاطر ہم لڑنے نکلتے ہیں، تو اس چیز کی بھی یہاں پہ ہمیں نفی ملی کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ یعنی کہ یہ بہت ایک نیا انکشاف ہے میرے لیے کہ محب وطن ہونا بھی اس میں شامل ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرے ہو، کیونکہ آج تک میں یہی سمجھتی تھی کہ آپ کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے مخلص ہونا چاہیے، یا مطلب آپ اس کے لیے نکل رہے ہو تو وہ بھی آپ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو، لیکن یہاں پہ اس پہ بھی کچھ وہ ہے کہ اس میں بھی آپ کی نیتوں پر ہے کہ آپ کس لیے نکل رہے ہو۔ یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آبائی جگہوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یعنی تو اسلام تو ہمیں اس دنیا میں کوئی ملک، کوئی خطے سے مطلب لگاؤ کا وہ رکھ ہی نہیں رہا نا، کہ دنیا تو ہے ہی عارضی۔ لیکن یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جس ملک میں رہو یہ وہاں سے محبت کرو، اس ہاں ملک سے وہ تو محبت ہے کرو. کہ ہم تو یہ چیز جس ہاں، ملک میں، ہاں جیسے ہاں ابھی لڑائی جیسے جنگ ہوئی تو پھر اس حساب سے تو مطلب انڈین مسلم اگر اس میں ہو آرمی میں تو وہ پاکستان کو فائر بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایز اے انڈین کیونکہ اسے اپنے ہوں، ملک کی طرف سے لڑنا ہے تو پھر یہ تو اور اس پھر کی تو وہ ہو رسپانسبلٹی ہے جائے نا، گی، اگر وہ تو غداری غداری ہو جائے گی۔ ہوں تو مطلب اس یہ ہے اس کہ میں آپ اپنے ملک سے مخلص رہو، لیکن آپ اس کو خدا کا درجہ نہ دو۔ مطلب میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی اور ہو، بیسیکلی ہم نے اپنے ملکوں کو خداؤں کا ہی درجہ دیا ہوتا ہے، مطلب ان اے سینس کہ ہم بس اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، اتنے ہم اپنے ایمان کے بارے میں شاید کانشیس نہیں ہوتے جتنا ایک وطن کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو مخلص رہنا بات ہے، یہ ہمیں ہے غداری نہیں کرنی۔ ایمان پہ اگر بات آتی ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے تو آپ جو ہے پھر وہ ملک وہاں سے آپ ہجرت کر دیں۔ ہوں، لیکن آج تو سبیاں ہم مسلمانوں کے لیے ہجرت بھی ایک بڑا مطلب مشکل عمل ہے۔ سب کے لیے پہلے سے ان کے لیے بھی تھا، لیکن انہوں نے کیا بس وہی ہے کہ آپ کو اگر ایمان بچانا بتا بیٹا حق ہے تو ایمان بچانا تھا تو وہ بھاگے، کہیں بھی گئے چھپے، ان کو جو جگہ ملی، لیکن وہ اس سے تو بھاگے۔ پہلے زمانے میں یہ ویزا وغیرہ والا سسٹم نہیں ہوتا ہوگا نا، اب تو ہمیں ویزا لگا کے ہر جگہ جانا پڑتا ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے۔ وہ اچھا سسٹم تھا، بندہ نکل پڑے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی ویزا فی نہیں، کوئی چکر نہیں۔ اب تو کہیں بھی جاؤ تو ویزا ہی ہوتا ہے۔ ہاں فی لے بھی نہیں تو کم سے کم دے تو دے ویزا۔ ویزا، ہاں ویزا نہ ہو برنگ واپس بھیج دیتے وہاں سے پکڑ کے۔ ابھی تو کتنا ہی ہوا تھا امریکہ والا۔ ابھی لیٹسٹ یہی پاکستان کا جتنے وہاں سے یہاں سے وہاں والے کا اٹھاؤ ہے۔ یہاں بیسیکلی سے پہلے بنگلہ دیش سسٹم سے ہی نہیں بھگایا تھا جاتا۔ نا، ہاں جیسے سسٹم ہی نہیں تھا نا پہلے تو، کہ ویزا کا کوئی سسٹم ہی، مکے سے مدینہ بھی گئے تو وہاں پہ ہمیں کوئی سیرہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ کسی اس کی ضرورت ہو، یا پھر حبشہ بھی ہجرت کی تھی تو آپ وہاں کرتے ہو، آپ کو وہاں کے لوگوں کی مطلب رضامندی تو چاہیے ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں بھی جا کے دہشت گردی یا کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے اللہ کی زمین کے راستے کھلے ہوئے تھے۔ آج ہمیں اگر کہیں بھی جانا ہے، ہم اگر کہیں بھی دیکھنا ہے تو ہمیں مطلب یہ ایک ایڈیشنل ایکسپینس ہے نا، ایسے۔ باؤنڈریز بنا دی گئی نا جس کی باؤنڈری کراس نہیں ہاں کر سکتے، یہ کراس لیکن یہ نہیں کرنے پرانے ٹائم پہ بھی تو تھا، آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہوتا تھا اور پھر آپ کو وہاں کی ساری چیزیں مطلب فالو کرنی پڑتی تھی، اور ان کے لیے رولس بھی الگ ہوتے تھے، مطلب اپنے ریزیڈنس کے لیے الگ ہوتے تھے، اور جو باہر والوں کے لیے کچھ اخراج وغیرہ زیادہ ہوتی تھی تو رولس تو تب بھی ہوتے تھے۔ ٹائم ٹو ٹائم کچھ چیزیں چینج ہوتی چلی گئی، آج بھی جیسے چینج ہوتی، یہ نیا مطلب ایک الگ روپ آ اب یہ گیا۔ پیپر پہ آ گیا، پہلے پیپر پہ نہیں تھا ہوں، یہ ساری چیز۔ مطلب اس کی اور بھی ہمیں جیسے ہسٹری پڑھنی پڑے گی کہ ویزا آنے تک کی کہانی کہاں سے کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر آ کے رک رہی ہے۔ جیسے چلیں ابراہیم علیہ آگے السلام چلتے گئے ہیں۔ تھے نا، کیونکہ باؤنڈریز تو دیکھیں تھی، کیونکہ سب کے اپنے اپنے کنگڈمس تھے، تو کنگڈمس بغیر باؤنڈری کے تو ہوتے نہیں، بھلے وہ نہ دکھ رہی ہوں، خالی ان کے اس کی فورٹ کی ہی ہو، لیکن جہاں تک ان کی ہوں، عوام رہتی ہے وہ پورا ان کی باؤنڈری ہوتی تھی، وہ تو کہتے اس ہیں نا میں ہزاروں رہتے تھے۔ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔
وہ وہی والا سین ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہمارا بس چلے تو ہم ایسی ہی دنیا گھوم لیں۔ ویزا کی یہ بندش ہے تو بندے رکے ہوئے ہیں، ورنہ تو بڑی وہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ چلیں کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک اور پورا یہ اٹلی وغیرہ سارا کور ہو جاتا ہے ادھر کا، ایشیا ہاں میں کچھ جگہ ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اپنی پوری شخصیت کو اور اپنے سارے وجود کو اسلام کے اندر پوری طرح دے دیں۔ ان کی ساری حیثیتیں ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت میں گم ہو جائیں۔ وہ باپ ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے ہوں، بیٹے ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے ہوں، شوہر یا بیوی ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، تاجر، زمیندار، مزدور، ملازم یا پیشہ ور ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے۔ ان کے جذبات، ان کی خواہشات، ان کے نظریات، ان کے خیالات اور ان کی رائے، ان کی نفرت، ان کی رغبت، ان کی پسند اور ناپسند سب کچھ اسلام کے تابع ہو۔ ان کے دل و دماغ پر، ان کی آنکھوں اور کانوں پر، ان کے پیٹ اور شرمگاہوں پر، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے جسم و جان پر اسلام کا مکمل قبضہ ہو۔ نہ ان کی محبت اسلام سے آزاد ہو، نہ دشمنی، جس سے ملیں تو اسلام کے لیے ملیں اور جس سے لڑیں تو اسلام کے لیے لڑیں۔ کسی کو دیں تو اس لیے دیں کہ اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ اسے دیا جائے، اور کسی سے روکیں تو اس لیے روکیں کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ اس سے روکا جائے۔ اور ان کا یہ طرز عمل صرف انفرادی حد تک ہی نہ ہو بلکہ ان کی اجتماعی زندگی بھی سراسر اسلام کی بنیاد ہی پہ قائم ہو۔ بحیثیت ایک جماعت کے ان کی ہستی صرف اسلام کے لیے قائم ہو اور ان کا سارا اجتماعی برتاؤ اسلام کے اصولوں پر ہی مبنی ہو۔ یہ دو قسم کے مسلمان حقیقت میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، چاہے قانونی حیثیت سے دونوں ایک ہی امت میں شامل ہوں اور دونوں پر لفظ مسلمان کا اطلاق یکساں ہوتا ہو۔ پہلے قسم کے مسلمانوں کا کوئی کارنامہ تاریخ اسلام میں قابل ذکر یا قابل فخر نہیں ہے۔ انہوں نے فی الحقیقت کوئی ایسا کام نہیں کیا جس نے تاریخ عالم پر کوئی اسلام نقش چھوڑا ہو۔ زمین نے ایسے مسلمانوں کا بوجھ کبھی محسوس نہیں کیا۔ اسلام کو اگر تنزل نصیب ہوا تو ایسے ہی لوگوں کی بدولت ہوا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی کثرت مسلم سوسائٹی میں ہو جانے کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہوا کہ دنیا کے نظام زندگی کی باغیں کفر کے قبضے میں چلی گئیں اور مسلمان اس کے ماتحت رہ کر صرف ایک محدود مذہبی زندگی کی آزادی پر قانے ہو گئے۔ خدا کو ایسے مسلمان ہرگز مطلوب نہ تھے۔ اس نے اپنے انبیاء کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ نہ اپنی کتابیں اس لیے نازل نہیں کی تھیں کہ صرف اس طرز کے مسلمان دنیا میں بنا ڈالے جائیں۔ دنیا میں ایسے مسلمانوں کے نہ ہونے سے کسی حقیقی قدر و قیمت رکھنے والی چیز کی کمی نہ تھی جسے پورا کرنے کے لیے سلسلہ وحی نبوت کو جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ در حقیقت جو مسلمان خدا کو مطلوب ہیں، جنہیں تیار کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل ہوئی ہے اور جنہوں نے اسلامی نقطہ نظر میں کبھی کوئی قابل قدر کام کیا ہے یا آج کر سکتے ہیں، وہ صرف دوسری ہی قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ چیز کچھ اسلام ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ دنیا میں کسی مسلک کا جھنڈا ابھی ایسے پیروں کے ہاتھ کبھی بلند نہیں ہوا جنہوں نے اپنے مسلک کے اقرار اور اس کے اصولوں کی پابندی کو اپنی کل زندگی کے ساتھ صرف ضمیمہ بنا کر رکھا ہو اور جن کا جینا اور مرنا اپنے مسلک کے سوا کسی اور چیز کے لیے ہو۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلک کی حقیقی اور سچے پیرو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو دل و جان سے اس کے وفادار ہیں، جنہوں نے اپنی پوری شخصیت کو اس میں گم کر دیا اور جو اپنی کسی چیز کو حتیٰ کہ اپنی جان اور اپنی اولاد تک کو اس کے مقابلے میں عزیز تر نہیں رکھتے۔ دنیا کا ہر مسلک ایسی ہی پیرو مانگتا ہے۔ اگر کسی مسلک کو غلبہ نصیب ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایسی ہی پیرووں کی بدولت ہو سکتا ہے۔ البتہ اسلام میں اور دوسرے مسلک میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مسلک اگر انسانوں سے اس طرز کی فنائیت اور فدائیت اور وفاداری مانگتے ہیں تو فی الواقع انسان پر ان کا حق نہیں ہے بلکہ یہ ان کا انسان سے ایک بیجا مطالبہ ہے۔ اس کے برعکس اسلام اگر انسان سے اس کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا عین حق ہے۔ وہ جن چیزوں کی خاطر انسان سے کہتے ہیں تو اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اور اپنی پوری شخصیت کو اس پر تج دے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کا فی الواقع انسان پر یہ حق ہو کہ اس کی خاطر انسان اپنی کسی شے کو قربان کرے۔ لیکن اسلام جس خدا کے لیے انسان سے یہ قربانی مانگتا ہے وہ حقیقت میں اس کا حق رکھتا ہے کہ اس پر جب سب کچھ قربان کر دیا جائے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، انسان خود اللہ کا ہے، جو کچھ انسان کے پاس ہے اور جو کچھ انسان کے اندر ہے سب اللہ کا ہے، اور جن چیزوں سے انسان دنیا میں کام لیتا ہے وہ سب بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے عین تقاضائے عدل اور عین مقتضائے عقل ہے کہ جو کچھ اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ دوسروں کے لیے یا خود اپنے مفاد اور اپنے نفس کے مرغوبات کے لیے انسان جو قربانی بھی کرتا ہے وہ دراصل ایک خیانت ہے، الا یہ کہ وہ خدا کی اجازت سے ہو، اور خدا کے لیے جو قربانی کرتا ہے فی الحقیقت وہ ادائے حق ہے۔ لیکن اس پہلو سے قطع نظر کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں ایک بڑا سبق ہے جو اپنے باطل مسلکوں کی خاطر اور اپنے نفس جھوٹے معبودوں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ یہ اس استقامت کا ثبوت دے رہے ہیں جس کی نظیر مشکل ہی سے تاریخ انسانی میں ملتی ہے۔ کس قدر عجیب بات ہوگی کہ اگر باطل کے لیے انسانوں سے ایسے کچھ فدایات اور فنایات ظہور میں آئیں اور حق کے لیے اس کا ہزارواں حصہ بھی نہ ہو سکے۔ ایمان و اسلام کا یہ معیار جو اس آیت اور اس حدیث میں بیان ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو اس پر رکھ کر دیکھیں اور اس کی روشنی پر اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور ایمان لے آئے تو دیکھنے کہ آیا فی الواقع آپ کا جینا اور مرنا خدا کے لیے ہے۔
کیا آپ اس لیے جی رہے ہیں کہ آپ کے دل اور دماغ کی ساری قابلیتیں، آپ کے جسم اور جان کی ساری قوتیں، آپ کے اوقات اور آپ کی محنتیں کیا اسی کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ خدا کی مرضی آپ کے ہاتھوں پوری ہو اور آپ کے ذریعے سے وہ کام انجام پائے جو خدا اپنی مسلم امت سے لینا چاہتا ہے؟ کیا نفس کی بندگی، خاندان کی، برادری کی، دوستوں کی، سوسائٹی کی اور حکومت کی بندگی آپ کی زندگی سے بالکل خارج ہو چکی ہے؟ کیا آپ نے اپنی پسند اور ناپسند کو سراسر رضائے الہی کے تابع کر دیا ہے؟ پھر دیکھیے کہ آپ واقعی جس سے محبت کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، جس سے نفرت کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، یا اس سے نفرت اور محبت میں آپ کی نفسانیت کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے؟ پھر کیا آپ غلط کاموں سے روکنا بھی خدا کی خاطر ہو چکا ہے اور اپنے پیٹ اور اپنے نفس سمیت دنیا میں آپ جو کچھ دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ خدا نے اس کا حق مقرر کیا ہے اور اس کو دینے سے صرف خدا کی رضا آپ کو مطلوب ہے؟ اور اسی طرح جس سے آپ جو کچھ روک رہے ہیں وہ بھی اس لیے روک رہے ہیں کہ خدا نے اسے روکنے کا حکم دیا ہے اور اس کے روکنے میں آپ کو خدا کی خوشنودی حاصل ہونے کی تمنا ہے۔ اگر آپ یہ کیفیت اپنے اندر پاتے ہیں تو اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے آپ پر نعمت ایمان کا اتمام کر دیا، اور اگر اس حیثیت سے آپ اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں تو ساری فکریں چھوڑ کے بس اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے اور تمام کوشش اور محنتوں کو اسی پر مرکوز کر دیجیے، کیونکہ اسی کسر کے پورے ہونے پر دنیا میں آپ کی فلاح اور آخرت میں آپ کی نجات کا دار و مدار ہے۔ آپ دنیا میں خواہ کچھ بھی حاصل کر لیں، اس کے حصول سے اس کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو اس کسر کی بدولت آپ کو پہنچے گا، لیکن اگر یہ آپ نے پوری کر لی تو خواہ آپ کو دنیا میں کچھ حاصل نہ ہو پھر بھی آپ خسارے میں نہ رہیں گے۔ یہ کسوٹی اس غرض کے لیے نہیں ہے کہ اس پر آپ دوسروں کو پرکھیں، ان کے مومن یا منافق، مسلم یا کافر ہونے کا فیصلہ کریں، بلکہ یہ کسوٹی اس غرض کے لیے ہے کہ آپ اس پر خود اپنے آپ کو پرکھیں اور آخرت کی عدالت میں جانے سے پہلے اپنا کھوٹ معلوم کر کے یہیں سے دور کرنے کی فکر فرمائیں۔ آپ کو فکر اس بات کی نہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں مفتی اور قاضی آپ کو کیا قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کی ہونی چاہیے کہ احکم الحاکمین اور عالم الغیب والشہادہ آپ کو کیا قرار دے گا۔ آپ اس پر مطمئن نہ ہوں کہ یہاں آپ کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہے، پر اس بات کی کیجئے کہ خدا کے دفتر میں آپ کیا لکھے جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ کو سند اسلام و ایمان دے دے تو کچھ حاصل نہیں، فیصلہ جس خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاں منافق کے بجائے مومن، نافرمان کے بجائے فرمانبردار اور بے وفا کے بجائے وفادار قرار پانا اصل کامیابی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم أنت جعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ جزاک اللہ